بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا کیا صدقہ ہوتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم و بیش خرچ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے سے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے نیک بندوں کو دوسرے ضرورت مندوں اور مساکین و فقراء پر صدقہ کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو لوگ کار ثواب نہیں سمجھتے بلکہ اس کی مجبوری کا ایک تاوان یا نفس کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اللہ اور اس کے ثواب کی نیت سے خرچ کرو۔ اس صورت میں جو خرچ اس مد میں ہوگا وہ سب صدقے کی طرح آخرت کے بینک میں جمع ہوگا، بلکہ دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے ہمارے لیے خیر و سعادت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب ہم جو کچھ اپنے بیوی بچوں کے کھانے کپڑے پر حتیٰ ان کے جوتوں پر جائز حدود میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک طرح کا صدقہ اور کار ثواب ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس ذہن سے اور اس نیت سے خرچ کریں۔ ایک روایت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا اور وہ عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ افضل ترین وہ ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جن کے تم ذمہ دار ہو، یعنی جن کی کفالت اس کے ذمے ہو، اپنے بیوی بچوں کی یا اپنے ماں باپ کی یا اپنے بہن بھائیوں کی۔ سنن ابی داؤد۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، میرے پاس ایک دینار ہے، بتائیے میں وہ کہاں خرچ کروں اور کس کو دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے مقدم بات یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اپنی اولاد کی ضروریات پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا اس کے لیے میرے پاس اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو اس کو اپنی بیوی کی ضروریات پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا اس کے لیے میرے پاس اور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے غلام اور خادم پر خرچ کرو۔ اس نے کہا اس کے لیے میرے پاس اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ واقف ہو کہ تمہارے اہل قرابت میں کون زیادہ مستحق اور ضرورت مند ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ ان صاحب کے ظاہری حال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ کیا تھا کہ یہ خود ضرورت مند اور تنگ حال ہے اور ان کے پاس بس ایک دینار ہے اور یہ اس کو ثواب اور آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مومن بندہ جو کچھ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے یا اپنے بیوی بچوں اور غلاموں پر جن کی اس پر ذمہ داری ہے خرچ کرے وہ سب صدقہ ہے اور اللہ کی رضا اور ثواب اور وسیلے کے لیے ہیں۔ یعنی عام لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں پر، اپنے گھر کے لوگوں پر، اپنی اقربا پر، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو یہ خرچ کر رہے ہیں اس کا ثواب کیا ہے، کیا یہ صدقے کی صفت میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عام اصول اور حکم یہی ہے کہ آدمی پہلے ان حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرے جن کا وہ ذاتی اور شخصی طور پر ذمہ دار ہے، اس کے بعد آگے بڑھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا حال اور طرز عمل یہی تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔